حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہے۔ یہ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ جنگوں میں علم بردار رہے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روح زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک اور 5ویں بادشاہ ہوں گے جو اس امت میں سے ہوں گے، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید سے ان تینوں سفروں کا حال بیان کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ اس چشمے کا پانی پینے سے محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ جہاں تک آبادی تھی وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسے سورج سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی اور یہ قوم بہت ہی طاقتور اور جنگجو تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا تو یہ بے بس ہوئے، تو ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے اور جو رہ گئے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسلک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو مار دیا گیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور ان کی مدد طلب کی۔ یاجوج ماجوج یاسر بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا سے بچائیں۔ ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھدائی کروائی اور بنیاد رکھی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جما دیے اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا۔ اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار پر ڈال دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ اپنی حالت میں آ جاتی ہے۔ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، زمین میں ہر طرف فتنہ پھیل جائے گا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک صالح رہنما کی خصوصیت رکھتے تھے، جو عقل مند، انسانیت کے رہنما اور اللہ کے حکم پر اپنے فرائض کا ادراک رکھتے تھے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔